بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جانداروں کی دنیا، آپ کا اپنا بھائی ابو حنزلہ۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی بہترین، دلچسپ اور بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے علم کی دنیا میں۔ آج ہم بات کریں گے شیر کے حوالے سے۔ شیر جو ہے وہ درندوں میں سب سے معروف مشہور جانور ہے، اور اسی شیر کو جنگل کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہتے ہیں، اور شیر کی شیرنی کو عربی زبان میں اسدہ کے لفظ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے شیر کے ناموں کے بارے میں۔ تو شیر کے بہت سے نام ہیں۔ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں۔ امام ابن خلدون فرماتے ہیں کہ شیر کے 500 نام ہیں، اور اتنی ہی اس کی یعنی 500 صفات ہیں۔ علی بن قاسم جعفری فرماتے ہیں کہ 500 ناموں میں 130 کا مزید اضافہ کیا تو شیر کے کتنے نام ہو گئے، یعنی 630 نام ہو گئے۔ یہاں پر میں شیر کے چند ناموں کا تذکرہ کروں گا، جیسا کہ مثال کے طور پہ اسامہ شیر کو کہتے ہیں، البحیث عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، التاج عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، الجخدب عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، الحرس عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، الحیدرہ عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، الدواس عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شیر کی بہت سی کنتیاں ہیں، جیسے ابو ابتال، ابو حفظ، ابو اخیاف، ابو زعفران، ابو شبل، ابو عباس، ابو حرس، یہ ساری شیر کی صفات ہیں۔ اب ہم بات کریں گے شیر کی قسموں کے بارے میں۔ تو شیر کی بہت سی اقسام ہیں۔ ارسطو نے کہا ہے کہ میں نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی، کیسی؟ جس کا رنگ سرخ تھا، اس کا چہرہ انسانی چہرے کے مشابہ تھا، اور اس کی جو دم یعنی پونچھل وہ بچھو کی دم کی طرح تھی۔ شاید عربی میں اسی قسم کے شیر کو الوردہ بمعنی گلاب کہا گیا۔ ارسطو فرماتے ہیں کہ اسی قسم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے، جس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے، اور اس کے کالے سینگ ہوتے ہیں جن کی لمبائی ایک بالشت کے برابر ہوتی ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیرنی کا بچہ دینے کا طریقہ عجیب و غریب ہے، کہ شیرنی گوشت کا ایک بے حس و حرکت لوتھڑا یعنی جس کے اندر حرکت نہیں ہوتی، اس کو پیٹ سے نکال کر زمین پر پھینک کر اس کی 3 دن حفاظت کرتی ہے۔ پھر شیر اس پر آ کر اس کے اوپر پھونکے مارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس لوتھڑے میں روح پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اعضاء وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ لوتھڑا شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے، اور شیرنی دودھ پلا کر اس لوتھڑے کو پرورش کرتی ہے۔ پھر بچہ 7 دن کے بعد آنکھیں کھول کر اس عالم دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، اور 6 ماہ بعد اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے۔ اب بات کریں گے شیر کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تو ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانور کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے، یعنی اس کا پیٹ بھر گیا، تو بقیہ اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر دوبارہ اس پر یعنی اس شکار کیے ہوئے شکار پر نہیں آتا۔ جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو وہ بد مزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شیر کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بے سدھ ہو کر سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی بالکل بھی نہیں پیتا۔ شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے، یعنی شیر کے منہ میں لعاب یعنی تھوک کم آتا ہے، اسی لیے اکثر شیر کا منہ گندا رہتا ہے۔ شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا جاتا ہے، یعنی جب مرغا بولتا ہے، مرغ آواز نکالتا ہے تو شیر گھبرا جاتا ہے۔ شیر بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے، آنکھ کے دیکھنے سے بھی متحیر یعنی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا، اس لیے وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں۔ شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اگر شیر کی کھال کو کسی چیز کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس سے اس کے بال جھڑ جائیں۔ شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ شیر کوشش کے باوجود اگر کسی حائضہ عورت کے قریب جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا۔ شیر پر ہمیشہ بخار کا غلبہ رہتا ہے۔ شیر کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ شیر کے بوڑھا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔